بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 دسمبر سن 1901۔ سیدنا حضرت امام آخر الزمان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بہت ہی ضروری امر ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میری طبیعت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن کل نواب صاحب جو جانے والے ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں بیان کر دوں تاکہ وہ بھی سن لیں اور جماعت کے دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ اور وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں، اگرچہ انہوں نے جو احکام دنیا کو سنائے وہ مبسوط اور مطول تھے، اور بہت کچھ جزیات بھی بیان کر دیں، اور تمام امور جو توحید، تہذیب، معاملات اور معاد کے متعلق ہوتے ہیں، غرض جس قدر امور انسان کو چاہیے، ان سب کے متعلق وہ ہر قسم کی ہدایتیں اور تعلیمیں دیا کرتے تھے۔ باوجود ان ساری جزئی تعلیموں اور ہدایتوں کے، ہر ایک نبی کی اصل غرض اور مقصد یہ رہا ہے کہ لوگ گناہوں سے نجات پا کر اور ہر قسم کی بدیوں اور بدکاریوں سے بکلی نفرت کر کے خدا ہی کے لیے ہو جائیں۔ انسانی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا کے لیے ہو جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی غرض اسی مقصد کی طرف انسان کو راہبری کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی گم گشتہ متاع اور مقصد کو پھر حاصل کر لے۔ گناہ اگرچہ بہت ہیں اور ان کے بہت سے شعبے اور شاخیں ہیں، یہاں تک کہ ہر ادنا قسم کی غفلت بھی گناہ میں داخل ہے، لیکن عظیم الشان گناہ جو اس مقصد عظیم کے بالمقابل انسان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے پڑا ہوا ہے، وہ شرک ہے۔ انسان کی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے لیے ہو جائے اور گناہ اور اس کے محرکات سے بہت دور رہے، اس لیے کہ جوں جوں بدقسمت انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے، اسی قدر اپنے اصل مدعا سے دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر گرتے گرتے ایسی سفلی جگہ پر جا پہنچتا ہے جو مصائب اور مشکلات اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں کا گھر ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ دیکھو، انسان کا اگر کوئی عضو اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیا جائے، مثلا بازو ہی اگر اتر جاوے، یا ایک انگلی یا انگوٹھا ہی اپنے اصل مقام سے ہٹ جاوے، تو کس قدر درد اور کرب پیدا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی نظارہ روحانی اور اخروی عالم کے لیے ایک زبردست دلیل ہے اور جہنم کے وجود پر ایک گواہ ہے۔ گناہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اس مقصد سے جو اس کی پیدائش سے رکھا گیا ہے دور ہٹ جاوے، پس اپنے محل سے ہٹنے میں صاف درد کا ہونا ضروری ہے۔ شرک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا کر جہنم کا وارث بنا دیتا ہے۔ شرک کی کئی قسم ہیں۔ ایک تو وہ موٹا اور صریح شرک ہے جس میں ہندو، عیسائی، یہود اور دوسرے بت پرست لوگ گرفتار ہیں، جس میں کسی انسان یا پتھر یا اور بے جان چیزوں یا قوتوں یا خیالی دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا بنا لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ شرک ابھی تک دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ زمانہ روشنی اور تعلیم کا کچھ ایسا زمانہ ہے کہ عقلیں اس قسم کے شرک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی ہیں۔ یہ جدا امر ہے کہ وہ قومی مذہب کی حیثیت سے بظاہر ان بےہودگیوں کا اقرار کریں، لیکن دراصل بے تباہ لوگ ان سے متنفر ہوتے جاتے ہیں۔ مگر ایک اور قسم کا شرک ہے جو مخفی طور پر زہر کی طرح اثر کر رہا ہے، اور وہ اس زمانے میں بہت بڑھتا جاتا ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بالکل نہیں رہا۔ ہم یہ ہرگز نہیں کہتے اور نہ یہ ہمارا مذہب ہے کہ اسباب کی رعایت بالکل نہ کی جاوے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے رعایت اسباب کی ترغیب دی ہے، اور اس حد تک جہاں تک یہ رعایت ضروری ہے، اگر رعایت اسباب نہ کی جاوے تو انسانی قوتوں کی بے حرمتی کرنا اور خدا تعالیٰ کے ایک عظیم الشان فعل کی توہین کرنا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جبکہ بالکل رعایت اسباب کی نہ کی جاوے، ضروری ہوگا کہ تمام قوتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں بالکل بیکار چھوڑ دیا جاوے، اور ان سے کام نہ لیا جاوے، اور ان سے کام نہ لینا اور ان کو بیکار چھوڑ دینا خدا تعالیٰ کے فعل کو لغو اور عبث قرار دینا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ بس ہمارا یہ منشا اور مذہب ہرگز نہیں کہ اسباب کی رعایت بالکل ہی نہ کی جاوے، بلکہ رعایت اسباب اپنی حد تک ضروری ہے، آخرت کے لیے بھی اسباب ہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور بدیوں سے بچنا اور دوسری نیکیوں کو اختیار کرنا اس لیے ہے کہ اس عالم اور دوسرے عالم میں سکھ ملے، تو گویا یہ نیکیاں اسباب کے قائم مقام ہیں۔ اس طرح پر یہ بھی خدا تعالیٰ نے منع نہیں کیا کہ دنیاوی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کیا جاوے۔ نوکری والا نوکری کرے، ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے کاموں میں رہے، مزدور مزدوریاں کرے، تاکہ وہ اپنے عیال و اطفال اور دوسرے متعلقین اور اپنے نفس کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ بس ایک جائز حد تک یہ سب درست ہے اور اس کو منع نہیں کیا جاتا، لیکن جب انسان حد سے تجاوز کر کے اسباب ہی پر پورا بھروسہ کرے اور سارا دار و مدار اسباب پر ہی جا ٹھہرے، تو یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور پھینک دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں سبب نہ ہوتا تو میں بھوکا مر جاتا، یا اگر یہ جائیداد یا فلاں کام نہ ہوتا تو میرا برا حال ہو جاتا، فلاں دوست نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی، یہ امور اس قسم کے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ جائیداد یا اور اسباب و احباب پر اس قدر بھروسہ کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ سے بکلی دور جا پڑے۔ یہ خطرناک شرک ہے جو قرآن شریف کی تعلیم کے صریح خلاف ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، الذاریات آیت 23، اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، الطلاق آیت 4، اور فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، الطلاق آیت 3 و 4، اور فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، الاعراف آیت 97۔ قرآن شریف اس قسم کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے کہ وہ متقیوں کا متولی اور متکفل ہوتا ہے، تو پھر جب انسان اسباب پر تکیہ اور توکل کرتا ہے تو گویا خدا تعالیٰ کے ان صفات کا انکار کرتا ہے اور ان اسباب کو ان صفات سے حصہ دیتا ہے، اور ایک اور خدا اپنے لیے اس اسباب کا تجویز کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک پہلو کی طرف جھکتا ہے، اس سے شرک کی طرف گویا قدم اٹھاتا ہے۔ جو لوگ حکام کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور ان سے انعام یافتہ یا خطاب یافتہ ہیں، ان کے دل میں ان کی عظمت خدا کی سی عظمت داخل ہو جاتی ہے، وہ ان کے پرستار ہو جاتے ہیں، اور یہی ایک امر ہے جو توحید کے استحصال کرتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مرکز سے ہٹا کر دور پھینک دیتا ہے۔ پس انبیاء علیہ السلام یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اسباب اور توحید میں تناقض نہ ہونے پاوے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر رہے اور مال کا توحید پر جا ٹھہرے۔ وہ انسان کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ساری عزتیں، سارے آرام اور حاجات براری کا متکفل خدا ہی ہے، بس اگر اس کے مقابل پر کسی اور کو بھی قائم کیا جاوے تو صاف ظاہر ہے کہ دو ضدوں کے تقابل سے ایک ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقدم ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہو، رعایت اسباب کی جاوے، اسباب کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اسی توحید سے ایک محبت خدا تعالیٰ سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محسن حقیقی وہی ہے، ذرہ ذرہ اسی سے ہے، کوئی دوسرا درمیان نہیں آتا۔ جب انسان اس پاک حالت کو حاصل کر لے تو وہ موحد کہلاتا ہے۔ غرض ایک حالت توحید کی یہ ہے کہ انسان پتھروں یا انسانوں یا اور کسی چیز کو خدا نہ بنائے، بلکہ ان کو خدا بنانے سے بیزاری اور نفرت ظاہر کرے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ رعایت اسباب سے نہ گزرے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے نفس اور وجود کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھا دیا جاوے اور اس کی نفی کی جاوے۔ بسا اوقات انسان کے زیر نظر اپنی خوبی
اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ فلاں نیکی میں نے اپنی طاقت سے کی ہے۔ انسان اپنی طاقت پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ ہر کام کو اپنی ہی قوت سے منسوخ کرتا ہے۔ انسان معاہد تب ہوتا ہے کہ جب اپنی طاقتوں کی بھی نفی کر دے۔ لیکن اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جیسے کہ تجربہ دلالت کرتا ہے عموماً کوئی نہ کوئی حصہ گناہ کا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ بعض موٹے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور بعض اوسط درجے کے گناہوں میں، اور بعض باریک در باریک قسم کے گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، جیسے بخل، ریاکاری یا اور اسی قسم کے گناہ کے حصوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے رہائی نہ ملے انسان اپنے گمشدہ انوار کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کی بجاوری ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ مثلا حج، یہ اس آدمی پر فرض ہے جسے استطاعت ہو، پھر راستے میں امن ہو، پیچھے جو متعلقین ہیں ان کے گزارے کا بھی معقول انتظام ہو، اور اسی قسم کی ضروری شرائط پوری ہوں تو حج کر سکتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، یہ وہی دے سکتا ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے ہی نماز میں بھی تغیرات ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اصل یہی بات ہے، اور باقی جو کچھ ہے وہ سب اس کے مکملات ہیں۔ توحید کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک عبادات کی بجاوری نہ ہو۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا اس وقت اپنے اقرار میں سچا ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر عملی پہلو سے بھی وہ ثابت کر دکھائے کہ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی محبوب و مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ جب اس کی یہ حالت ہو اور واقعی طور پر اس کا ایمانی اور عملی رنگ اس اقرار کو ظاہر کرنے والا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے حضور اس اقرار میں جھوٹا نہیں۔ ساری مادی چیزیں جل گئی ہیں اور ایک فنا ان پر اس کے ایمان میں آ گئی ہے، تب وہ لا الہ الا اللہ منہ سے نکالتا ہے، اور محمد الرسول اللہ جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ نمونے کے لیے ہے، کیونکہ نمونہ اور نظیر سے ہر بات سہل ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نمونوں کے لیے آتے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع کمالات کے نمونوں کے جامع تھے، کیونکہ سارے نبیوں کے نمونے آپ میں جمع ہیں۔